السلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں. آج کے اس ویلاگ میں میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا اپنے دل کی، جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے. اگر ہم دیکھیں پاکستان کی تاریخ کہ ہماری جب بھی پاکستان میں جمہوریت آئی ہے، اس کا سب سے بڑا پرابلم، اس کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ پہلے نمبر پہ جو ہے وہ الیکشن کا منصفانہ اور صحیح نہ ہونا. یعنی کہ الیکشن کمیشن جو ہے پاکستان کا، یا جو بھی ادارہ الیکشن کرواتا ہے، وہ الیکشن صحیح طرح نہیں کرواتا. کہیں نہ کہیں جو بھی ہارنے والا ہے، جو بھی جیتنے والا ہے، دونوں جو ہیں وہ خوش نہیں ہو رہے ہوتے. اس وجہ سے وہ نہ تو اگلے جب تک وہ جیتنے والی پارٹی کو ناکام نہ کر لیں یا پریشان نہ رکھیں سارے 5 سال، جتنا عرصہ بھی وہ چلے، جتنی جلدی ہو سکے اس کے لیے مشکلیں پیدا کرنی شروع کر دیتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ الیکشن کا انعقاد ہے، جو آج تک صحیح نہیں کروایا جا سکا. اور اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی مجھے، سوائے اس کے کہ جو بھی الیکشن کمیشن میں بندہ بٹھایا جاتا ہے، وہ بیرونی کسی نہ کسی پاور کے زیر اثر آ کے، یا یہ کہا جائے کہ یا تو وہ کسی خفیہ ایجنسی جیسے انڈین را یا اسرائیلی موساد یا امریکن CIA یا MI6 برطانوی، انہی کے زیر اثر وہ بلیک میل ہو کے پاکستان میں یہ پہلی بنیاد رکھ دیتا ہے جمہوریت کو تباہ کرنے کی. اور جو پھر آتے ہیں سیاستدان لٹیرے، ان کو پتہ ہوتا ہے آج یا کل ہم نے جانا ہے، اس لیے جلدی جلدی لوٹ کے اپنے پیسے پورے کریں اور نکلیں. وہ کچھ نہیں کرنا چاہتے عوام کے لیے، چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ افراتفری جو ہارنے والی پارٹی ہے وہ اتنی بچا کے رکھتی ہے کہ وہ کچھ نہیں کر پاتے، چاہیں بھی تو نہیں کر پاتے. اب موجودہ حالات میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. الیکشن کمیشن پچھلے کچھ 2-3 مہینوں سے، بلکہ جب سے یہ چیئرمین لگایا گیا یا باقی کے جو بھی جن کی بھی مدت ملازمت ختم ہوئی، جو اس قسم کے قانون مافیا کے لٹیروں نواز شریف اور زرداری اور ان کے بڑوں نے بنوائے ہیں وہاں پہ، جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جن ایجنسیوں کے یہ ایجنٹ ہیں، کہ وہاں پہ کوئی کام بھی صحیح نہیں ہو سکتا، نہیں ہو پا رہا. اب جو سینٹ کے الیکشن میں سپریم کورٹ کے کہنے کے باوجود جو الیکشن کمیشن نے کارروائی کر کے دکھائی ہے، لوگوں کو موقع دیا ہے کہ یہ پھر سے پرابلم شروع ہو جائے ساری. ان کا خیال یہ تھا کہ میرے اوپر یہ نو کانفیڈنس کی تلوار لٹکائیں گے، اور میں کیونکہ مجھے کرسی بڑی عزیز ہے تو میں ان کو کہوں گا کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے، میں آپ کو NRO دے دیتا ہوں، یعنی آپ کی جتنے بھی کیسز ہیں آپ کو ختم کر دیتا ہوں. میں پرسوں کانفیڈنس پوشن لے رہا ہوں، اسمبلی کے پاس جا رہا ہوں، کانفیڈنس اپنی اسمبلی کو کہہ رہا ہوں آپ بتائیں سامنے، کیونکہ وہ تو اوپن ہوگا نا، یہ آپ کا ڈیموکریٹک، میں اب اپنے سارے ممبرز کو کہہ رہا ہوں، یہ آپ کا جمہوری رائٹ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، میں آپ کی عزت کروں گا، ٹھیک ہے، میں نااہل ہوں، اتنا قابل نہیں ہوں، آرام سے ہاتھ کھڑے کریں کہ نہیں ہے، میں اپوزیشن میں چلا جاؤں گا، اگر آپ جیت جاتے ہیں میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا. لیکن خفیہ طور پہ ہاں جی ہم آپ کے لیے ووٹ کریں گے، پیسے لے کے کسی اور کو ووٹ کریں. آپ اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں. خوف خدا ہونا چاہیے آپ کو، اوپر والا تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، ہمیشہ فکر کیا کرے اپنی آخرت کی. تو میں کانفیڈنس لوں گا جا کے اپنی اسمبلی سے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ اب میں ذرا مخاطب ہوں، یہ جو سارے PDM کے جتنے یہ بڑے بڑے جو ان کے جو یہ جو بڑے بڑے کیا ہیں، یہ جو بھی ہیں، آپ سب کو میرا یہ پیغام ہے، دیکھیں مجھے اگر پاور ملی جاتی ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے. میں نے کوئی فیکٹریاں بنائی ہیں آ کے، میں نے کوئی اپنے رشتہ داروں کو کہیں بڑے بڑے عہدے دیے ہیں، میں تو کوئی باہر جا کے یہاں پیسے نکال کے تو بڑے بڑے کوئی میفر میں نے کوئی بڑے بڑے گھر لے لیے ہیں. میں تو اپنے گھر میں رہتا ہوں، سوائے حکومت کا میرے اوپر پیسہ ایک ٹریول پہ اور ایک سیکیورٹی پہ، اس کے علاوہ سارے خرچے میں اپنے برداشت کرتا ہوں. سارے میرے ٹریول دیکھے جب میں باہر گیا ہوں 10 گنا کم
پیسہ خرچ کیا میں نے ٹریول میں، کیونکہ مجھے یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مجھے خوف خدا ہے، میرے ملک میں بھوک ہے، مشکل وقت سے ملک گزر رہا ہے، میں اپنے ملک کا پیسہ بچاتا ہوں، میری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر میں اقتدار میں نہ ہوں، کوئی میری زندگی میں نہیں فرق پڑے گا۔ لیکن آپ سب کے لیے میرا پیغام ہے، میں چاہے اپوزیشن میں بیٹھوں، چاہے اسمبلی سے بھی باہر ہو جاؤں، میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا جب تک آپ اس ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے۔ میں اگر باہر بھی ہو جاؤں، میں اس قوم کے لوگوں کو نکالوں گا۔ یہ جو قوم ہے، یہ اپنا جب ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے اس کو بچانے کے لیے نکلے گی، چوروں کے پیسے کو بچانے کے لیے قوم نہیں نکلتی جو آپ نے جتنی کوشش کر لی ہے۔ میں آپ کو پبلک نکال کے دکھاؤں گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میری زندگی کو۔ ملک کے لیے جب تک میں زندہ ہوں، میں اس ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے اپنے ملک کے اندر یہ لوگ جو کہ میں ان کو ملک کے غدار کہتا ہوں، جو چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں، میں ان کا مقابلہ کرتا رہوں گا۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ اس ملک کو بڑا اچھا وقت دکھانے والا ہے۔ مجھے یہ میرا ایمان ہے کہ یہ ملک ایک عظیم ملک بنے گا، اور یہ بنے گا ہی تب جب یہ سارے بڑے بڑے ڈاکو جیلوں میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ عمران خان کی بھی میں مانتا ہوں غلطی ہے یہ کہ وہ لوگوں پہ اعتبار کر کے یا کسی بھی وجہ سے غلط مشورہ مان کے کسی کا ایسے لوگوں کو لگا دیتا ہے ایسی جگہ پہ جن کی وجہ سے آپ مشکل میں آ جاتے ہیں ہر دفعہ۔ اب جیسے مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس کی کہ انٹیریئر منسٹر کیا کر رہے ہیں، شیخ رشید صاحب کہاں ہیں؟ کہیں آپ کو محسوس نہیں ہوگا۔ رئیس قصر الیکشن کمیشنر کو بدل کے جب نیا لگایا گیا وہ نون لیگ کا بندہ لگا دیا ہے۔ سب سے بڑا بلنڈر جو عمران خان کا میرے نزدیک آج تک وہ یہ ہے جب سے وہ پاور میں آیا کہ اس نے جب نواز شریف کو باہر جانے دیا ملک سے۔ میں اسی وقت اپنے طور پہ یہاں اپنی ہم اثر اپنے قریبی لوگوں سے کہہ کے پچھتاتا رہا ہوں کہ اس ڈاکو نے جو مشرف دور میں کر کے دکھایا، یہ جو ایجنٹ ہے بیرونی خفیہ ایجنسیوں کا، یہ وہی کام کرے گا، اور وہ وہی کر رہا ہے، اس کا ساری فیملی وہی کام کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد ڈاکو رانی کو چھوڑ دیا گیا کہ رئیس قصر بھی نکال دے، اور جو میڈیا جو ایجنٹ ہے ان سب کا، جو ٹٹو پٹو جو ان کے بیٹھے ہیں میڈیا کے اندر، وہ ان کی گورنمنٹ کا کوئی ایسا پازیٹیو کام نہیں کر رہے۔ اس لیے مستقل کہہ رہا ہوں کہ 5th جنریشن وار کا جو پاکستان کا میڈیا ہے وہ پاکستان کے خلاف ہونے والی 5th جنریشن وار کا حصہ ہے۔ اب یہ کب تک جا کے سمجھیں گے، کب تک یہ ادارے سمجھیں گے؟ ان سب میڈیا والوں کا دوبارہ سے ان کی چیکنگ ہو کے ان کو لائسنس ایشو کرنے چاہیے یا ان کے لائسنس کینسل کر دینے چاہیے، کیونکہ یہ لوگ شروع سے لے کے جب سے پاکستان بنا ہے کس طرح سے بنگلہ دیش کی علیحدگی میں انہوں نے جو اپنا کردار ادا کیا، بنگلہ دیش بننے میں، مشرقی پاکستان کی علیحدگی میں، کیا یہ چھپی ہوئی باتیں ہیں؟ میں تو ایک عام آدمی ہوں جس کے پاس تو بہت کم انفارمیشن پہنچتی ہے۔ اگر میں اپنے طور پہ سمجھوں، اس کو مثال دوں کہ 100% میں سے میرے پاس میکسیمم آج کے حالات کے مطابق 6-7% معلومات پہنچتی ہے، اور جو سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کیوں اس کا سدباب نہیں کرتے؟ اور جو اس الیکشن میں جو بڑی مشہور نئی سیاسی پارٹی مولویوں کی آئی تھی، کیا نام تھا اس کا، لبیک یا رسول اللہ، شاید اس طرح کا، جو مولوی مر گیا، اب وہ بھی سارے اسی ایجنٹ مافیا کے پیسے لے کے جو ان کے بھی منسٹر بنے ہیں ان کو ووٹ ڈال رہے ہیں مافیا کو۔ پاکستان کی تباہی میں جتنا کردار مولویوں کا ہے اتنا ہی سیاستدانوں کا ہے، اور اس سے بڑھ کے اداروں کا ہے، کیونکہ ان میں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اپنے طور پہ، وکلاء سے لے کے بیوروکریسی۔ فوج آج تک چموئی جنگ لڑتی آ رہی ہے، اس لیے ہماری جانیں اس پہ قربان ہیں اپنے وطن پہ، اور فوج کو میں اس طرح سے برا نہیں کہہ سکتا کہ جو ان کی قربانی ہے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ انہی کے ریٹائر جنرلوں کی اولادیں یا حاضر ڈیوٹی جنرلوں کی نسلیں یا رشتہ دار اتنی تباہی ملک میں کر رہے ہیں اور ان کو کوئی نہیں پکڑ رہا۔ اس لیے جو میں نے ویڈیو بنائی کہ براڈ شیٹ کی انکوائری شروع ہوئی ہے، تب سے سخت ہو گئے ہیں کام، کیونکہ وہاں پہ بہت سارے آرمی بیک گراؤنڈ
کے لوگوں کے نام آنے والے ہیں سارے سکینڈلوں میں، کہ نواز شریف کو جو سپورٹ کرتے رہے آج تک۔ تو میرے پیارے پاکستانی ہیں، آپ کو اپنا دماغ استعمال کرنا ہوگا۔ انفارمیشن بہت زیادہ مل رہی ہے، آپ ڈھونڈ سکتے ہیں انٹرنیٹ سے، ہر جگہ سے، میڈیا سے۔ مولویوں کی ہر بات ماننی چھوڑ دیں اور کرپٹ سیاستدان کو پہچانیں۔ اپنی لالچ اور اپنی حرص کے پیچھے مت بھاگیں، ورنہ یہ پیارا وطن جو آپ کو ملا ہے نا ہزاروں لاکھوں قربانیوں کے بعد، کیا ہم بھول گئے کہ 1947 میں 1947 میں جو لوگ ادھر سے آ رہے تھے لٹے پٹے، ان کے ساتھ کیا حشر کیا گیا، کتنی قربانیاں دی ہیں ماؤں بیٹیوں بہنوں نے، کتنے لوگوں کو مارا گیا بے دردی کے ساتھ، کہ بلواریوں نے جس طریقے سے تباہی کی ہے۔ اور ادھر پاکستان میں ناموں کے کتبے بدل کے لاہور میں اپنی نسلیں بدل کے قبضے کیے ہیں لوگوں نے، اور اب تک قبضہ مافیا ساری چل رہی ہے ویسے کا ویسے ہی۔ میرے پیارے پاکستانیوں، آپ کی اگلی نسلیں بھی اس سے بھی برے حالات میں جب پہنچ جائیں گی اگر آپ نے آج ریئیکشن نہ دکھایا، اگر آپ آج کھڑے نہ ہوئے۔ اس لیے عمران خان کا ساتھ دیں۔ یہ جو گندے سیاستدان ہیں، یہ جو بیوروکریٹ ہیں الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہوئے اور دوسری جگہوں پہ، ان کو ساتھ نفرت، ان کے ساتھ اخلاقی بائیکاٹ کریں، ان کو پتھر ماریں، ان کو گالیاں دیں، تاکہ یہ ہماری جان چھوڑیں، ورنہ یہ کبھی نہیں جائیں گے یہاں سے۔ اس میسیج کے ساتھ آج کا میں یہ اپنا ویلاگ ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔